وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، اساتذہ کرام قدر، طلبہ عزیز، حاضرین مجلس، اس مدرسے کی کارکردگی اور اساتذہ اور ذمہ داران کی محنتیں، توجہات، فکر مندی، ان باتوں کا علم ہو کر طبعی مسرت ہوئی اور دل سے دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو آباد اور شاداب رکھیں، اور ہمارے جو اکابر اور احباب خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بے حق قبول فرمائیں. یہ بہت بنیادی اور انتہائی عظیم خدمت ہے، جس کا ہو سکتا ہے دنیا میں پوری طرح اندازہ نہ ہو، لیکن انشاءاللہ آخرت میں اس کا نتیجہ اور ثمرہ ضرور سامنے آئے گا، اور خوشی نصیب ہوگی. اس وقت ہم نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی ہے جو آپ نے بہت مرتبہ سنی بھی ہوگی اور پڑھی بھی ہوگی. اس روایت کے راوی ہیں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اس اعتبار سے امتیازی مقام رکھتے ہیں کہ ان کے حوالے سے سب سے زیادہ روایتیں کتب احادیث میں درج ہیں. کسی صحابی سے اتنی بڑی تعداد میں روایتیں منقول نہیں ہیں. 5000 سے زیادہ روایتیں ان کی سند سے پائی جاتی ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں صرف
3 سال رہنے کا موقع ملا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ شروع سے ساتھ رہے ہوں، مکی زندگی میں بھی ہوں اور مدنی زندگی میں بھی پورے ساتھ ہوں، صرف 3 سال. لیکن اتنا بڑا علمی ذخیرہ ان کے توسط سے امت کی طرف منتقل ہوا ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 100% طالب علم ہی طالب علم تھے. ان کا کوئی مشغلہ ہی نہیں تھا سوائے تحصیل علم کے. صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، بس وہ ہر وقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پڑے رہتے تھے. اور ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ مجھے جو بھی باتیں میں سن لوں وہ یاد ہو جائیں. بڑی اچھی درخواست پیش کی تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ. چادر پھیلائی، آپ نے کچھ پڑھ کر اس میں دم کر دیا، فرمایا سینے سے لگا لو. فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے تو آج تک کوئی بات میں بھولا ہی نہیں، جو سن لیا وہ بالکل نقش کل حجر ہو گئی. جو ان کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان کا حافظہ اتنا زبردست تھا کہ اگر آج کوئی روایت انہوں نے بیان کی اور 20 سال بعد پھر ان سے وہ روایت سنی گئی تو ذرا سے لہجے میں بھی فرق نہیں آیا، الفاظ میں بھی فرق نہیں آیا. اس طرح انہوں نے علوم نبوت کو محفوظ کیا ہے اور پھر منتقل کیا امت کی طرف. تو قیامت تک جب تک بھی ان کی روایت کردہ روایت پڑھی جائے گی، پڑھائی جائے گی، سنی جائے گی، سنائی جائے گی، جیسے پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو ثواب ملے گا، حضرت کو بھی ثواب ملتا رہے گا. کتنا بڑا ذخیرہ جمع ہوا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. ہم اپنے اندر بھی ایسے ہی جذبہ پیدا کریں، علم کا شوق پیدا کریں، تمام چیزوں سے توجہ ہٹا کر پوری توجہ حصول علم میں لگا دیں تو ہماری ذات اللہ تعالی سرچشمہ نور بنا دیں. ہمارے ذریعے سے امت مستفید ہوگی، کیونکہ پہلے ہمیں حاصل کرنا ہے خود، اس کے بعد ہی دوسرے لوگ ہم سے حاصل کریں گے. ایک کتاب ہے صفحات من صبر العلماء، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ جو بڑے محقق اور متبحر عالم تھے شام کے، انہوں نے لکھی ہے. تو انہوں نے اپنے کتاب کے سر ورق پر ایک جملہ نقل کیا ہے عطاء اللہ ابن عطاء اللہ الاسکندری کے حوالے سے.
اور وہ جملہ یہ ہے کہ من لم تکن لہ بدایۃ محرقۃ لم تکن لہ نہایۃ مشرقۃ، یعنی جس کی ابتدائی عمر شمع علم پر پگھلنے میں نہ گزری ہوگی، اس کی آخری عمر روشن اور تابناک نہیں ہو سکتی۔ جو پہلے محنت کرے گا وہی بعد میں ثمرہ حاصل کرے گا اور امت کے لیے رہنما بنے گا۔ یہ بات سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ وہ روایت فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ آدمی جب انتقال کر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تو عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب نماز کیسے پڑھے گا؟ دم میں دم نہیں رہا، جسم میں جان نہیں رہی، تلاوت نہیں کر سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، اور کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا، نقل و حرکت ہی نہیں ہوگی، انقطع عنہ عملہ۔ اور مرنا ضرور ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایسا تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، مرنا ضرور ہے۔ اور ضرورت اعمال کی اور ضرورت اجر و ثواب کی اتنی زیادہ ہے کہ جتنا بھی اکٹھا کر لو وہ کم ہے، کیونکہ آخرت کے درجات اتنے اونچے ہیں اللہ کی رحمت کے اور اللہ کی جنت کے کہ جس کا ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ ان درجات کے حصول کے لیے اعمال کی کثرت چاہیے، نیک اعمال کی کثرت چاہیے۔ کتنی ہی لمبی عمر ہو جائے اور کتنے ہی ہم اچھے سے اچھے اعمال جمع کر لیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بہت ہو گئے آخرت کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر خصوصاً فضل فرمایا کہ تمہاری عمر تو محدود ہے۔ ویسے بھی امت کی عمر جو ہے دیگر امتوں کے مقابلے میں کم رکھی گئی ہے۔ پہلے تو سینکڑوں سالوں کی عمریں ہوتی تھیں، اور اس امت کی عمر 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہے۔ یہ تناسب ہے۔ تو عمر کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا انتظام عمر کے اندر اندر بھی بہت کر دیا، اور اگر آپ بعد کے لیے بھی کرنا چاہیں اس کے لیے بھی انتظام کے راستے کھول دیے۔ اندر اندر کا کیا ہوا؟ یعنی عمر رہتے ہوئے آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ایک شب قدر میں عبادت کا ثواب کتنا ہے؟ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ 83 سال ایک رات عبادت کرو، 83 سال کا ثواب پاؤ۔ اب اگر 10 شب قدر مل گئی تو 830 سال کا ثواب مل گیا، 20 شب قدر مل گئی تو 1660 سال کا ثواب مل گیا، 30 شب قدر مل گئی تو 2490 سال کا ثواب مل گیا۔ یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے کھولے۔
ایک روایت میں ہے کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جب آدمی گھر سے نکلتا ہے نہا دھو کر، ہر قدم پہ 1 سال کا ثواب، ہر قدم پر 1 سال۔ اگر آپ 100 قدم چل کے جامع مسجد میں پہنچ گئے، جہاں مسجد جمعہ ہوتا ہے، چاہے جامع مسجد ہو یا کوئی بھی، تو 100 سال کا ثواب رکھا ہے۔ اور پھر چھوٹے چھوٹے عمل پہ بڑا ثواب۔ یہ تو دنیا میں زندگی رہتے ہوئے بڑھا دیا، میٹر بہت بڑھا دیا۔ اور اگر آدمی اس دنیا میں رہ کر کے 3 انتظامات کر لے تو چلا جائے گا دنیا سے، مگر نیکی کا میٹر، اجر و ثواب کا میٹر چلتا رہے گا۔ اور اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ بھائی فلاں علاقے والے کریں گے تو ہوگا، فلاں خاندان والے کریں گے تو ہوگا، پیسے والے کریں گے تو ہوگا، غریب کریں گے تو نہیں ہوگا۔ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایمان والا اگر یہ 3 انتظامات اپنے لیے کر لے تو دنیا سے چلا جائے گا، لیکن نیکیوں کا سلسلہ، اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس میں کیا ہے؟ الا من ثلاثۃ، الا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، مسافر خانہ بنایا، کنواں کھدوایا، اور کوئی ایسا انتظام کر دیا جس سے خلق خدا فیض یاب ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی جانور بے عقل بھی فیض یاب ہو رہا ہے ہماری لگائی ہوئی چیز سے، تو بھی اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ لکھتے رہے۔ کوئی درخت لگا دیا، کوئی چڑیا آ کر کے اس کا پھل کھا رہی ہے، کوئی کیڑا اس کا پتا کھا رہا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب اس درخت لگانے والے کو دیں گے اور دیتے رہیں گے، چاہے آدمی زندہ ہو یا مر جائے۔ الا من صدقۃ جاریہ۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے کہ کوئی ایسا صدقہ جاریہ ہم چھوڑ کر کے جائیں جو ہمارے بعد بھی ہمارے لیے اجر و ثواب میں اضافے کا سبب اور ذریعہ بنتا رہے۔ اس کے بعد فرمایا او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ کر کے جائے جس سے دنیا میں فائدہ اٹھایا جاتا رہے۔ یہ بہت وسیع باب ہے۔ ایک استاد طلبہ کو بغدادی قاعدہ پڑھا کر کے جائے، نورانی قاعدہ پڑھا کر کے جائے، یا ابتدائی کتابیں پڑھا کر کے جائے، یہ بھی علم ينتفع به کے اندر شامل ہے۔ یہ استاد رہے یا نہ رہے، جب تک یہ شاگرد رہیں گے اور پھر شاگردوں کے بھی شاگرد آگے چلیں گے، استاد کو مفت میں ثواب ملتا رہے گا، رنگے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور آدمی حیرت میں پڑ جائے گا جب آخرت میں پہنچے گا کہ بھی بہت چٹا لگا ہوا ہے، بھئی یہ کہاں سے آیا، میں نے تو اتنا کیا نہیں، کہ وہ جو نورانی قاعدہ پڑھایا تھا اس کا ہے ثواب۔ اور اس ثواب کے لیے کوئی بڑی کتابیں پڑھانا میرے بھائیوں ضروری نہیں ہے کہ بھائی بخاری پڑھاؤ گے تو ملے گا، فلاں پڑھاؤ گے تو ملے گا۔ جو بھی علم ہے، علم دین جو بھی ہے وہ پڑھایا جائے گا انشاءاللہ، حسن نیت کے ساتھ پڑھایا جائے گا تو ضرور ثواب ملے گا اور ملتا رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ توفیق دے۔
تو آدمی کچھ تحریری کام کر لے، اسی غرض سے کہ امت فائدہ اٹھائے تو ہمیں ثواب ملے۔ اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں بھئی بڑا مصنف ہے، بڑا صاحب قلم ہے، بڑا فلاں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ امت کی ضرورت پوری ہو اور ہمیں ثواب کی ضرورت ہو، اس جذبے کے ساتھ آپ ایک پرچہ لکھ دیں، رسالہ لکھ دیں، کتاب لکھ دیں، آپ سے فتویٰ پوچھا جائے آپ مسئلہ لوگوں کو بتلا دیں۔ جب تک یہ رہیں گی چیزیں اور لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اس آدمی کو ثواب ضرور ملتا رہے۔ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتابیں زیادہ نہیں لکھی، لیکن ایک جماعت تیار کی اور مسائل کی تنقیح اور تہذیب کا کام کیا، استنباط اور تخریج کا کام کیا، اور ایسے شاگرد تیار کیے جنہوں نے حضرت امام صاحب کے علوم کو اپنے اندر جذب کر لیا، اور خود امام صاحب نے اپنے استاد جن کا نام تھا حماد، ان کی 18 سال تک مصاحبت اختیار فرمائی۔ فرماتے تھے کہ میں نے 18 سال تک کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں سوائے حضرت حماد کے، صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، اور ان کو نچوڑ لیا۔ فرماتے تھے کہ ان کا گھر میرے گھر کے 7 گلیوں کے بعد تھا، لیکن میں نے ان کی تعظیم اور ادب میں کبھی ان کے گھر کی طرف پیر بھی نہیں پھیلایا اپنے گھر میں رہتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حماد جو کوفے کے سب سے بڑے فقیہ تھے، ان کا جانشین حضرت امام صاحب کو بنا دیا۔ اور تجربہ ہے دنیا کا کہ جو اپنے استاد کی خدمت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، قدر کرتا ہے، ادب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسے ہی شاگرد عطا فرماتے ہیں جو اس کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسا اس نے استاد کے ساتھ کیا ہے۔ اور یہ مستفاد ہے ایک حدیث سے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بوڑھے آدمی کا اکرام کرے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، کہ بھئی یہ بوڑھا آدمی ہے، یہ سفید داڑھی والا ہے، چاہے کوئی ہو، صرف اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اس کا اکرام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اس کے بڑھاپے میں ایسے ہی اکرام کرنے والے پیدا فرما دیں گے۔ جیسا تم کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اب حضرت الامام کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف جو قاضی القضات چیف جسٹس رہے پوری اسلامی مملکت، جن کے صرف امالی 300 جلدوں میں تھے، جو شاگردوں نے ان کی تقریریں لکھی ہیں، ان کو بھی زیادہ موقع نہیں ملا تصنیف و تالیف کا۔
دوسرے شاگرد ہوئے حضرت امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ تعالی، یہ بھی زبردست عالم ہیں، امام فقہ بھی ہیں، امام حدیث بھی ہیں، امام لغت بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قلم بنا دیا حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کا بھی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، دونوں کے علوم انہوں نے اکٹھے کر دیے 6 کتابوں میں۔ مبسوط زیادات، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، پوری فقہ حنفی کا مدار ان 6 کتابوں پر ہے، اور یہ 6 کتابیں خلاصہ ہیں امام صاحب اور امام ابو یوسف کے علوم کا۔ اور آج دنیا میں الحمدللہ مسلمانوں کی 2/3 تعداد فقہ حنفی پر عمل کرنے والی ہے، ان کے مسائل کے مطابق زندگی گزارنے والی ہے۔ جہاں جہاں بھی جو حنفی دنیا کے جس خطے میں بھی فقہ حنفی پر عمل کرے گا، ان ائمہ کے اجر و ثواب میں ضرور اضافہ ہوگا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ عظیم الشان اجر و ثواب لے کر قیامت میں تشریف فرما ہوں گے، کیونکہ اتنی بڑی امت ان کے بتائے ہوئے مسائل پہ کیا ہے عمل کر رہی ہے۔ دعو علم ينتفع به، یہ بڑا وسیع دروازہ ہے، اور سبھی علماء کو خاص طور پر اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ بھئی ہم کون سا ایسا کام کر رہے ہیں جو ہمارے بعد بھی امت اس سے کیا رہے، فیضیاب۔ اور اسی نیت سے کہ بھئی ہماری عمر تو زیادہ ہے نہیں، اجر کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے، تو کوئی ایسا انتظام اللہ تعالیٰ کروا دے جو ہم نہ بھی رہیں تو ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے۔ یہ ہر آدمی اپنے اندر جذبہ پیدا کرے، تو جو جذبہ پیدا ہوگا تو راستے کھلیں گے اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے۔ او علم ينتفع به۔ اور اس کے بعد تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، او ولد صالح یدعو لہ، یا آدمی اپنی زندگی میں ایسی اولاد چھوڑ کر کے جائے، نیک اولاد، جو وفات کے بعد والد کے لیے، والدہ کے لیے دعائے خیر کرے۔ یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو دین نہ سکھلائیں، دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری دلوا دیں اور لاکھوں لاکھ روپیہ اس اولاد پر خرچ کر دیں، اور قرآن نہ سکھلائیں اور دین نہ سکھلائیں، تو میاں مرنے کے بعد یہ دھیلا بھی فائدہ نہیں دے گی، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ نماز جنازہ بھی نہ پڑھے، کہ سیکھا ہی نہیں کچھ۔ آج کل عام معاشرے میں عام نمازیں تو سب پڑھ لیتے ہیں، نماز جنازہ عام نمازوں سے زیادہ بھاری پڑتی ہے لوگوں پر۔ آپ دیکھ لیں، جنازے جب ہوتے ہیں تو کچھ لوگ الگ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، کیا بات ہے بھائی، کسی دعا یاد نہیں، نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں۔ حالانکہ دعا پڑھنا نماز جنازہ میں مسنون ہے، واجب فرض نہیں ہے کہ اس کے بغیر نماز جنازہ ہی نہ ہو۔ یہ عذر بھی مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ہے، مسئلہ جانتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ اللہ اکبر کہنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے، نماز جنازہ کچھ بھی نہ پڑھو بیچ میں پھر بھی ہو جائے گی، فرض تو ادا ہو ہی جائے گا۔ ہاں، آدمی اگر بچوں کو دین پڑھائے گا، قرآن پڑھائے گا، دیندار بنانے کی فکر کرے گا، اچھی تربیت کرے گا،
تو یہ اولاد رفع درجات کا سبب بنے گی۔ یہ اولاد جب اپنے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی تو والدین کو ضرور یاد رکھے گی۔ جب یہ قرآن ختم کرے گی تو اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے یاد آئے گا کہ بھئی والدین کا ہمارے اوپر حق ہے، ان کے لیے بھی دعا کرو۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت دینی کرنے کی فکر کرنی چاہیے، نسلوں کو دیندار بنانے پر محنت کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بعد میں کام آنے والی سب سے گارنٹی والی چیز ہے، سب سے زیادہ ضمانت والی چیز ہے۔ تو ہم اگر یہ تینوں کام کریں گے یا ان میں سے کم ایک دو کریں گے، جو بھی ہمیں موقع ملے وسعت ملے، تو انشاءاللہ ہم چلے جائیں گے۔ جانا تو ہے ہی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، لیکن ہمارا اجر و ثواب کا جو میٹر ہے وہ چلتا رہے گا، اور ہر آدمی کو اجر و ثواب کے حصول کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اور اس مدرسے کو بھی مزید ترقیات سے مالا مال فرمائیں۔ سبھی طلبہ عزیز جو یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو علم نافع عطا فرمائیں اور خدمت دین کے لیے قبول فرمائیں۔ منتظمین، معاونین، اساتذہ کرام سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔